کہ جب تو نے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اب تیرے جسم کے اوپر صرف مرشد کا حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر مرشد یہ کہتا ہے کہ یار تو نے کیا ذکر فکر کرنا ہے، کیا نمازیں پڑھنی ہے، تو ایسا کر ہمارے آستانے پہ جو لنگر ہے اس کے اوپر بیٹھ جا، بس تیرا کام روٹی لگانا ہے. تو مرشد کا جو یہ حکم ہے صرف منہ سے نکل کے مرید کے کانوں میں نہیں جاتا. مرشد کا یہ حکم سب سے پہلے اللہ کے پاس جاتا ہے، جبریل کے پاس جاتا ہے، لوح محفوظ پہ لکھا جاتا ہے کہ اس سے نمازوں کا پوچھنا نہیں، نہ یوم محشر میں نہ دنیا میں، کیونکہ اس کے مرشد نے اس کے جسم کو خرید لیا ہے. اب اس کے جسم پر اس کا حق ہے. وہ اگر چاہے تو اس سے لنگر بنوائے، وہ چاہے جھاڑو دلوائے، وہ چاہے قرآن پڑھائے، وہ چاہے نمازوں میں لگائے، اس کی مرضی ہے نا، کیونکہ اس کا حق ہے. یہ خاص باتیں ہیں، یہ عام باتیں نہیں ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم ناظرین کرام، یہ جو واہیات باتیں اور واہیات عقائد، غلط عقائد آپ نے سنے، یہ پڑوسی ملک کا ایک فتنہ باز ہے جو اپنے باطل شیخ کے باطل نظریات کو پھیلا رہا ہے اور تصوف کے نام پر غلط عقائد مسلمانوں میں رائج کر رہا ہے. ان لوگوں کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کے دیگر ویڈیوز بھی ہیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص اور اس کے ماننے والے کلمے میں تبدیلی کیے ہوئے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں اور اس میں اپنے شیخ کا نام، ریاض کا نام لے رہے ہیں. تو ان کا مسلمانوں سے کہاں تعلق رہا؟ ایمان بنیاد ہے اور پہلا کلمہ اور ایمان کا مضبوط بنیادی عقیدہ توحید ہے. اسی میں یہ لوگ اللہ کو نام کو ہٹا کر نعوذ باللہ اپنے شیخ کا نام، باطل شیخ کا نام رکھے ہوئے ہیں. خود نبی کا نام نہیں رکھ سکتے، نبی کا نام تو بعد میں آئے گا. ان لوگوں نے اللہ ہی کے نام کو ہٹا دیا، تو ان کا ایمان کہاں باقی رہا؟ کہاں ان کا اسلام سے تعلق ہے؟ کہاں قرآن سے تعلق ہے؟ اور یہ اپنے باطل شیخ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کو نماز معاف کرنے کا بھی حق حاصل ہے، تقدیر میں تبدیلی کرنے کا بھی حاصل ہے. حالانکہ نماز کو تو کسی نبی نے خود نے معاف نہیں کیا، نہ قرآن نے معاف کیا، نہ نبی نے معاف کیا احادیث میں، نہ صحابہ نے کسی کو معاف کیا. اگر معاف کرنا ہوتا تو نبی صحابہ کو معاف کرتے. صحابہ بیمار تھے، زخمی تھے، انہیں معاف ہوتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد، بدر، حنین میں اور دیگر سخت معارکوں میں، احد میں، خندق میں جیسی سخت لڑائیوں میں نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور نماز ادا فرمائی فوراً. اور جب ایک مرتبہ فجر کی نماز قضا ہوئی تو اس جگہ سے کوچ کرنے کا حکم دیا اور آگے جا کر نبی نے فجر کی نماز قضا فرمائی. اگر نماز معاف کرنا ہوتا تو انہیں معاف ہوتی. کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک مثال قائم کی قیامت تک کے لیے، کیونکہ نماز تلواروں کے سائے میں بھی ادا کی جاتی ہے. نماز وہ چیز ہے جس کو چھوڑا نہیں جاتا. اور اسی طرح سے تقدیر میں تبدیلی کرنے والی بات، تو تقدیر میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے قیامت تک کی صبح تک کیا ہونے والا ہے اس کو اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا. انسان کی اچھی بری تقدیر اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا. اب کسی کے پاس یہ طاقت یا قوت نہیں ہے، کسی نہ پیر نہ ولی، بلکہ کسی نبی کو بھی حق حاصل نہیں کہ وہ تقدیر میں تبدیلی کرے، بلکہ جو حکم اللہ نے نازل کیا نبی نے اسی کو پھیلایا. تو ہم سنجیدگی سے غور کریں، اور خاص کر وہ افراد جو دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر ان کے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، ان سے میری ادبانہ گزارش ہے کہ پہلے غور کریں، علماء کرام کے پاس بیٹھیں، ان کے عقائد معلوم کریں، ان کے نظریات معلوم کریں، اور یہ بھی معلوم کریں کہ ان کا اسلام سے کچھ تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی صحیح تشریح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی ہم علماء کرام سے معلوم کریں. علماء کرام سے بھاگنے کے بجائے یہ فتنوں کا دور ہے. جس طرح بیماری کے دنوں میں ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح فتنوں کے دور میں علماء سے ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ہر دور میں ہوتی ہے. جس طرح ڈاکٹروں کا رہنا ضروری ہے کسی بستی محلے میں، کسی شہر میں، اسی طرح علماء بھی ہیں، ان سے بھی معلوم کریں.
ہم ڈائریکٹ جا کر کسی میڈیکل سے اپنی بیماری کا علاج نہیں کراتے، بلکہ علماء کرام سے، ڈاکٹروں سے معلوم کرتے ہیں۔ اسی طرح دینی مسائل میں بھی ہم کسی کے بیانات کو ایسے ہی نہ سن لیں، کیونکہ یہ قرآن کی باتیں قرآن کی آیت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، حدیث پڑھیں گے، حدیث کا ترجمہ کریں گے، لیکن جب تشریح کرنے کی باری آئے گی تو اپنی منمانی تشریح کریں گے۔ اب یہ ان لوگوں کے دیگر ویڈیوز میں آپ سن لیجئے کہ انہوں نے اپنے ریاض باطل شیخ کو نعوذ باللہ رب الارباب بنا دیا، یعنی خدا سے بڑھ کر بنا دیا، نعوذ باللہ۔ تو ان کا کہاں اسلام سے تعلق رہا؟ کلمے میں اللہ کے نام کے بجائے اپنے شیخ کا نام لیتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ان فتنوں سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اور ان کے ویڈیوز کو نہ لائک کریں، نہ فالو کریں، نہ آگے شیئر کریں، بلکہ علماء کرام ہیں، مستند علماء کرام، ان کے بیانات کو خود بھی سنیں، دیگر افراد تک پہنچائیں، اور ان فتنوں سے امت کی حفاظت کریں۔ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، ہمارا ایمان محفوظ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔